عجیب سے آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، ان سے آدمی بات کیا کرے؟ اتنا جھوٹ، افترا، کہیں سے بات اٹھا کے کہیں سے رکھ دی، کہیں اٹھا اور کسی جگہ سے لا کے رکھ دی، اور بھانمتی کا کنبا جوڑتے رہتے ہیں بیٹھے۔ اب میں بتاتا ہوں، وہاں نہ بے اموالکم انفسکم ہے اور نہ ہی فی سبیل اللہ، یہ اس آیت میں ہے ہی نہیں۔ جو حضرت مرزا صاحب پر اعتراض کر رہے ہیں نا کہ دیکھو وہاں ہے ہی نہیں، واقعتاً نہیں ہے، آخر میں ہے، بلکہ وہاں الفاظ فی سبیل اللہ بے اموالہم و انفسہم ہی ہیں جو حضرت مرزا صاحب نے استعمال فرمائے ہیں۔ آیت کا حوالہ ہے رکو نمبر 3، اور اس آیت کا نمبر کیا ہے؟ ہمارے پاس ہے نیچے درج، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ سورہ توبہ کی 2 آیتوں میں مولویوں نے گڑبڑ کر کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر الزام لگانے کی خاطر قرآن کریم کی ایک آیت پر اعتراض جڑ دیے۔ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام رکوع نمبر 3 کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں، اور مولوی یہ بحث کر رہے ہیں کہ اس طرح انہوں نے جہاد کو منسوخ ثابت کیا اور قرآن کی طرف منسوخ کر دیا۔ اب جب وہ آیت اصلی نکل آئی وہاں سے، تو ان کا اعتراض قرآن پر پڑ گیا ہے کہ گویا قرآن تو جہاد کو منسوخ کر رہا ہے، اور یہ آیت دیکھ لو اس سے نسخ جہاد کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جہاد کے منسوخ ہونے کا کوئی اس تعلق نہیں ہے۔ وہ ایک عیسائی کے اعتراض کے جواب میں حضرت مسیح علیہ السلام نے اس آیت کا حوالہ دیا تھا، اثر عبادت پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں ابھی، اگر وقت ہوا تو آپ کو سنا بھی دوں گا۔ آیت کا اصل عکس یہ ہے، رکوع 3 والی آیت کا، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ یہی وہ آیت تھی جو مولویوں نے بدل کر رکوع 6 کی آیت پڑھ دی۔ وہ یہ ہے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اب دیکھیں دونوں آیتیں قرآن کی ہیں، آپس میں بڑا فرق ہے، اور وہاں ماضی کا بیان ہے کہ ان لوگوں نے یہ کیا، اس لیے وہاں حکم کی کوئی بحث ہی نہیں تھی۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ دونوں کا ترجمہ عام لوگوں کو پتہ نہ ہوگا، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور پھر اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ذریعے سے بھی اور جانوں کے ذریعے سے بھی جہاد کیا، اللہ کے نزدیک درجے میں بہت بلند ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ اگر لکھ دیا جائے تو اس سے جہاد منسوخ ہو جاتا ہے۔ عقل پہ بھی رونا آتا ہے، عقل پہ تو خیر آتا ہی ہے، مگر کس کس کو آدمی پیٹے؟ وہی حساب ہے کہ حیراں ہوں دل کو پیٹوں کہ روں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں 9 اگر کو میں۔ ان کے ساتھ نپٹنے کے لیے تو 9 اگر چاہیے واقعتاً۔ ان کی عقلوں کو روئے یا ایمان اور دیانت کو روئے آدمی۔ دوسری آیت ہے، اے مومنو جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو، خواہ تم بے ساز و سامان ہو یا با ساز و سامان ہو، ہلکے ہو یا بھاری ہو، یہ مراد ہے، اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو تو بہتر ہوگا۔ یہ حکم جہاد والی آیت جو ہے یہ رکوع نمبر 6 کی ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی کسی نے نہیں کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مناظرہ ہو رہا تھا ایک اسلام دشمن پادری سے، جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت گستاخی کرنے والا تھا، اور اسی گستاخی کی سزا دینے کے لیے آپ نے پھر اس کے حق میں دعا بھی کی، اس کے خلاف دعا کی، اور پھر وہ مواہلہ ہوا جس کا جو کافی مشہور ہے، اس کی تفصیل میں یہاں جانے کا موقع نہیں۔ یہ مناظرہ اس سے پہلے ہوا تھا جب اس نے حق سے بار بار بھاگنے کی کوشش کی اور مولویانہ طریقے اختیار کیے، تو اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تم پھر اگر دلائل سے نہیں مانتے تو پھر خدا کی عدالت میں تمہارے خلاف مقدمہ کرتا ہوں۔ اس کا اعتراض تھا، قرآن نے جائز رکھا
کہ خوف زدہ ایمان کا اظہار نہ کرے. یہ اس کا اعتراض تھا کہ دیکھ لو تم لوگ تو منافقت کی تعلیم دینے والے ہو، قرآن نے جائز رکھا کہ خوف زدہ ایمان کا اظہار نہ کرے. اس ضمن میں آپ نے ایک یہ آیت پیش فرمائی. اگر قرآن کی یہی تعلیم ہے تو پھر اسی قرآن میں یہ حکم کیوں ہے؟ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ اور كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ، اور یہ کہ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ. اصل بات یہ ہے کہ ایمانداروں کے مراتب ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. یعنی بعض مسلمانوں میں سے ایسے ہیں جن پر نفسانی جذبات غالب ہیں اور بعض درمیانی حالت کے ہیں، اور بعض درمیانی حالت کے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ انتہائی کمالات ایمانیہ تک پہنچ گئے ہیں. یہ جو مضمون حضرت مسیح علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ اس پادری کی بیوقوف کی ایک آیت پر نظر ہے اور یہ نہیں جانتا کہ وہ آیت ادنا درجے کے مومنوں کا ذکر پر مشتمل ہے، اور قرآن نے ہر قسم کے مومنوں کے مراجب بیان فرمائے. یہ قرآن کریم کا کمال ہے. تو یہ بحث ہے جس پر مولوی صاحب نے چھرا کھونپنے کی کوشش کی ہے. جب بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے غیروں سے مناظرے ہوئے ہیں، یہ مولوی لوگ پیچھے سے اپنے چھرے لے کر پیچھے پڑتے رہے ہیں کہ اب ذرا پیچھے سے فرصت مل جائے گی ہمیں، اب پشت سے حملہ کر دو. اور ضرور کرتے ہیں. پھر کوئی خدا کا خوف نہیں کرتے کہ ایک مجاہد ہے جو خدا اور رسول کی عزت اور غیرت کے لیے لڑ رہا ہے، اپنا تن من جھونک دیا ہے. انگریز عیسائی حکومت ہے، اس کے پالے پوسے پادری ہیں جو ان کے لاڈلے، ان پر وہ جرت کے ساتھ حملے کرتا ہے. خدا کا خوف رکھنے والے اس وقت بھی مولوی ایسے تھے جنہوں نے ساتھ دیا ہے، پشت پناہی کی ان معنوں میں کی کہ کہا ٹھیک ہے. ایسے بزرگ تھے جیسے کہ حضرت بابا چاچا شریف والے، انہوں نے کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں، میں اس آتم کی لاش کو سامنے دیکھ رہا ہوں. اور بہت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حق میں انہوں نے تحسین کے کلمات بھی کہے، دعائیں دیں. یہ جو مولوی کا طبقہ ہے یہ اس وقت بھی کچھ تھا، آج بھی، آج تو زیادہ ہی ہو گیا کچھ مصیبت. آیت قرآن کریم مولوی صاحب لکھتے ہیں کل من علیہ فان و یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام الرحمن، پارہ 27. کہتے ہیں مرزا قادیانی کی تحریف کردہ آیت کل شین فان و یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، من علیہ غائب، شین زائد، اور دو آیتوں کو ایک آیت تحریر کر دیا. کل شین فان و یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اسی کتاب ازالہ اوہام پر یہ بتانے کے لیے میں دکھا رہا ہوں آپ کو کہ یہ بعض دفعہ کاتب کے ذہن میں ایک مضمون ہوتا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے بغیر سوچے سمجھے لکھ دیتا ہے. اور حضرت مسیح علیہ السلام خود اپنے ہاتھ سے شکستہ تحریر میں لکھا کرتے تھے. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو پوری طرح سمجھ نہیں آ رہی تو اپنی طرف سے ایک بات لکھ دیتا ہے. مگر اگر نعوذ باللہ من ذالک یہ تحریف ہوتی تو اسی کتاب میں یہ آیت درست کیوں لکھی جاتی؟ ہر پڑھنے والا جانتا ہے کہ ایک کتاب میں چند صفحوں کے بعد وہ دوسرا وہی مضمون دوبارہ اگر آئے گا تو قاری کے سامنے آ ہی جائے گا. اس لیے کوئی معقول آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک آدمی وہاں اگر درستی کر دیتا ہے یا درست لکھ رہا ہے تو پہلے اس نے عمدن فساد کی نیت سے، دھوکے کی نیت سے غلط لکھا ہو. اب دیکھ لیجئے یہ آیت اسی کتاب ازالہ اوہام میں صفحہ 434 روحانی خزائن جلد 3 پر اس طرح شائع ہوئی ہے کل من علیہ فان و یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اسی طرح حضرت مرزا صاحب نے اپنی یہی آیت کتاب اپنی کتب چشمہ معرفت اسلامی اصول کی فلسفی 7 بچن میں بھی تحریر فرمائی ہے اور درست الفاظ میں تحریر فرمائی ہے.